بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الماعون پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ چند آیات یا ایک آیت آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ آج پڑھی جائے گی۔ تو آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ آپ حضرات کے سامنے ان آیات سے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین سامنے رکھنے ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر را زبر را آرا، حمزہ زبر یا آرا تا زبر لام تل لام زبر لا آرائیت لا۔ آگے بڑھنے سے پہلے چند اصول ذہن میں رکھ لیں، خصوصاً زبر زیر پیش کے بارے میں 3 اصول، کہ جہاں بھی زبر زیر پیش والا لفظ آئے گا 3 اصول ذہن میں رکھیں اس کے بارے میں۔ ایک تو زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، جیسے را زبر را ہے، اس کو یہ نہیں پڑھنا را زبر را، کہیں بھی لمبا نہیں کرنا۔ اگر آپ یہ 3 اصول مد نظر رکھتے ہیں کہ قرآن کا آدھا حصہ ایسے سمجھے آپ صحیح پڑھ لیں گے، آدھا قرآن آپ کو صحیح پڑھنا آ جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زیادہ استعمال ہونے والے قرآن کے اندر زبر زیر اور پیش ہی ہے۔ تو اصول نمبر 1، زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کرنا، یعنی کہ جو کسی کے ساتھ آگے مل نہ رہا ہو۔ شرط یہ ہے، یہ نہیں کہ آگے وہ کسی کے ساتھ مل رہا ہو، آگے حروف مدہ ہو، اس وجہ سے لمبا ہونا اور بات ہے۔ خالی جس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں مل رہا تو اس کو لمبا نہیں کرنا۔ اصول نمبر 2، زبر زیر پیش والے لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، جیسے را زبر را، ایسے نہیں پڑھنا۔ اصول نمبر 3، زبر زیر پیش والے لفظ کو مجہول نہیں پڑھنا۔ ویسے تو مجہول زبر کے اندر تو نہیں پایا جاتا، لیکن زیر کے اندر اور پیش کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کی مثال جیسے یا پیش یو ہے، اب اس کو کوئی پڑھے یا پیش یو، یا پیش یو، یہ درست نہیں ہے، یہ مجہول ہوتا ہے، اس طرح نہیں پڑھنا۔ یہ 3 اصول ذہن میں رکھ لیں۔ اب یہاں پر پہلا لفظ ہم نے پڑھا حمزہ زبرہ، ظاہراً یہ ہمیں نظر آ رہا ہے الف۔ الف اس صورت میں ہوتا ہے جب بالکل خالی ہو، خالی سے مراد اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت، یعنی زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کچھ بھی نہ ہو، پھر ہم اس کو پڑھیں گے الف۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ الف ہے، جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے اوپر یا نیچے، پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے ہم حمزہ، حمزہ زبر را زبر را، را موٹے حروف میں سے اس کو موٹا کرنا ہے، آرا۔ حمزہ زبر یا اس کو حمزہ کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے، وجہ اس کی یہ کہ یا ساکن ہے، یہ خود بخود ساکن حروف خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو حمزہ کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے۔ آرا تا کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، الف خالی اس کو نہیں پڑھنا، اور لام کے اوپر شد ہے، اور شد والا حرف سخت کر کے پڑھنا ہے، اور اس پر آواز تھوڑا سا روک کر آواز کو تلا، تا زبر لام تل لام زبر لا تلا تلا، یہ شد کو نرم نہیں پڑھنا، تلا تلا نہیں، تلا۔ زال زیر یزی تلذی، زال کو یا کے ساتھ، وجہ یہ ہے کہ یا ساکن ہے، اور دوسرا اس کے اندر یہ کہ یہ یا مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یا مدہ کی علامت، کیونکہ یہاں پر یا مدہ اسی کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ یا مدہ کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، صرف یا ساکن ہی نہیں بلکہ پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہونا بھی ضروری ہے، وہ یا مدہ کہلائے گی، اور اس کو لمبا کریں گے۔ الف مدہ کو بھی لمبا کیا جاتا ہے، واو مدہ کو بھی اور یا مدہ کو بھی، اور یہ 3 چیزیں قرآن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کے بارے میں بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اس کی مستقل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، آپ وہاں پر وزٹ کر کے اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو۔ تو بہرحال زال زیر یا زی لمبا کریں گے، اور ایت الذی، یا پیش یو، کاف زبر زال کز، یو کز، زال زیر زی، یو کز زی۔ شد کے بارے میں یہی خیال رکھنا ہے کہ سخت کر کے پڑھنا ہے، اس کو آواز کو ہلکا سا روک کے، یکذبو یکذب، با پیش بو، یکذبو،
أرأيت الذي يكذب، با زیر دال بد، یہ الف خالی، یہ لام خالی، خالی حروف نہیں پڑھے جاتے۔ بعض دفعہ یہاں پر تو صرف 2 حروف خالی ہیں، بعض دفعہ 3 اور بعض دفعہ 4 تک بھی حروف خالی آتی ہیں، وہ نہیں پڑھے جاتے۔ خالی سے مراد جس پر زبر زیر پیش نہ ہو۔ تو اب اس ڈائریکٹ با کو ہم دال کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ شد ہے اور شد والا حرف بھی خود بخود نہیں پڑھا جاتا۔ جس طرح ساکن والا حرف جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، اس طرح شد والا بھی نہیں، جب تک اس کو ہیلپ نہ ملے پچھلے لفظ کی۔ تو با کو ہم دال کے ساتھ ملائیں گے، اور دال پر شد ہے، سخت کر کے پڑھنا ہے۔ با زیر دال بد، دال زیر ید، یہ پھر یا مدہ آ گئی، ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو۔ بدی، نون زیر نی، بدینی۔ أرأيت الذي يكذب بالدين۔ اب یہاں پر کیونکہ ہماری آیت پوری ہوگی، یہ وقف کرنا ہے، اس کا اصول یہ ہے وقف کا کہ آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے۔ یہاں پر آخری حرف نون ہے، اور نون کو ہم ساکن کریں گے، جیسے یا ساکن ہے، جیسے نون ساکن ہوگا اس کی زیر ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے اس پر پھر کوئی اوپر نیچے حرکت نہیں آ سکتی، تو اس کی زیر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب ہم اس کو وقف کی حالت میں پڑھیں گے، بالدین سے بالدین۔ پوری آیت ہماری أرأيت الذي يكذب بالدين، زی اس وجہ سے کہ یا مدہ، بدی اس وجہ سے لمبا کر رہے ہیں، یا مدہ ہے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين۔ امید کرتا ہوں کہ آیت نمبر 1 سورہ معاون کی بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ اصول و ضوابط آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے اور اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کے پارٹ 2 کے ساتھ انشاءاللہ کل۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔